آپ مجھے بتائیں نماز کے کتنے فرض ہیں؟ آپ بتائیں. اب چیٹ جی پی ٹی کھولیں، اب گوگل کھولیں، نماز کے ہم بیان کرتے ہیں 13 فرض ہیں. اب پورے قرآن میں، پوری احادیث مبارکہ میں کہیں نماز کے 13 فرض دکھا سکتے ہیں؟ لو اگر دکھا سکتے ہو تو. نہیں دکھا سکتے. کہاں سے دکھاؤ گے؟ کہاں سے پیش کرو گے؟ ایک اور ساتھی نے بڑا اچھا کمنٹ کیا کہ بھئی آپ شریعت کی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ پھر بات کو اماموں کی طرف لے جاتے ہیں کہ بھئی اماموں کا یہ قول ہے. ائمہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ یہ بات آپ نکال دینا. جب شریعت کہہ رہے ہیں تو شریعت کا مطلب امام تھوڑی ہے. شریعت کا مطلب تو ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دین ہے، جو ان کا طریقہ ہے، وہ شریعت ہے. تو بھئی دیکھیں، یہ بھی کافی لوگوں کے ذہن میں خدشہ رہتا ہے. اگر کوئی بات مسلک کی طرف درمیان میں کسی مسلک کا نام آ جائے، اور یا یہ ہے کہ کسی فقیہ کا نام آ جائے، تو عام نہ سمجھ لوگوں بیچاروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ بھئی امام کا یہ قول ہے، امام یہ فرماتے ہیں. دیکھیں امام کیا کرتے ہیں؟ امام جو ہوتے ہیں نا، جن کو ہم امام مانتے ہیں، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، امام کا کام ہوتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے درجات بنا کے ان کو یکجا کر کے ہمیں دیا ہے. میں مثال دیتا ہوں. بخاری شریف میں حدیث ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا، بیٹھ کے پیشاب کیا. بیٹھ کے پیشاب کی حدیث بخاری میں نہیں ہے. بہرحال حدیث میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کی بھی ہے اور کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی بھی ہے. اب آپ بتائیں، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والی حدیث پر آپ کا عمل کیوں نہیں ہے؟ صحیح حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسی کو حضرت زینب کی بیٹی امامہ کو کندھوں پر اٹھا کے نماز پڑھائی، امامت کرے. آپ کے امام ایسا کیوں نہیں کرتے؟ آپ انہیں کیوں نہیں کہتے کہ آپ اپنے نواسی کو، بیٹی کو لے آئیں، ہمیں نماز پڑھاتے ہوئے اس کو اپنے کندھے پر اٹھائیں، اور جب پہلی رکعت کے لیے رکوع پہ جائے پھر اس کو اتاریں، پھر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں پھر اس کو اپنے کندھے پہ بٹھا لیں. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا آپ کو علم نہیں ہے. اگر علم نہیں ہے تو آج علم ہو گیا ہے اس حدیث کو سننے کے بعد. ابھی آپ عمل کرنا شروع کر دیں. کیا خیال ہے، کر دیں گے آپ عمل کرنا؟ نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ عوام مارے گی. عوام کیوں مارے گی؟ یہ تھوڑا سا عقل کا علاج کروائیں. امام کا کام یہ ہوتا ہے کہ دونوں حدیثوں کو دیکھا، پھر اس نے یہ دیکھا کہ بھئی دونوں حدیثیں ٹھیک ہیں، اس نے کہا ٹھیک ہیں. جب دونوں حدیثیں ٹھیک ہیں تو پھر ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری عمل کون سا ہے، یا حضور کا عمل زیادہ کس عمل کے مطابق ہے، زیادہ کس حدیث کے مطابق حضور پاک کا عمل ہے، اور یا یہ ہے کہ صحابہ حضور کے کس راہ پر چلے ہیں. دو طریقے حضور نے اختیار فرمائے. صحابہ نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ یا جمہور صحابہ کو دیکھا جائے گا، یا حضور کے عمل کی کثرت کو دیکھا جائے گا کہ حضور کا عمل زیادہ کس بات پر ہوا، اور یا حضور کے آخری عمل کو دیکھا جائے گا. تو فقہا نے دیکھا کہ حضور کا زیادہ عمل جو ہے وہ بیٹھ کر تقاضا کرنے کا تھا، اور کھڑے ہو کر اگر کہیں حدیث میں آیا تو اس کو انہوں نے محمول کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت معذور تھے، مجبور تھے، حضور پاک کو عذر لائق تھا، گھٹنوں کی یا کمر کی تکلیف کی وجہ سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا فرمایا. تو فقہا کا کام یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے اس دین کو آسان کر کے جمع کر کے ہمیں دیا. آپ مجھے بتائیں نماز کے کتنے فرض ہیں؟ آپ بتائیں. اب چیٹ جی پی ٹی کھولیں، اب گوگل کھولیں، نماز کے ہم بیان کرتے ہیں 13 فرض ہیں. اب پورے قرآن میں، پوری احادیث مبارکہ میں کہیں نماز کے 13 فرض دکھا سکتے ہیں؟ لو اگر دکھا سکتے ہو تو. نہیں دکھا سکتے. کہاں سے دکھاؤ گے؟ کہاں سے پیش کرو گے؟ فقہ سے. تو فقہ کے نام سے یا فقہا کے نام سے، امام کے نام سے آپ کو چڑ کی ہوتی ہے. اور ایک بھائی نے بھی بڑا عجیب سا کمنٹ کیا ہوا تھا، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کی معافی نہیں ہے، حتیٰ کہ شرک بھی معافی ہے، شرک کو بھی اللہ معاف کر دیتے ہیں. تو پھر جو نمازیں رہ گئی ہیں اللہ اس کو کیوں نہیں معاف کرے گا؟ اللہ معاف کرے گا. میں کیوں کہتا ہوں کہ بھئی اللہ معاف نہ کرے، اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، چاہے کتنا ہی بڑا جرم کیوں نہ ہو، وہ توبہ نہ بھی کرے تب بھی اللہ معاف کرنے پر قادر ہے، اس کو معاف کر سکتا ہے. لیکن اللہ کے ہاں ایک قانون بھی تو ہے نا. پھر آپ کو لیکن کیوں آ گیا؟ لیکن اسی لیے آیا کہ اللہ نے قانون بنایا، دنیا بنائی ہے، اور دنیا میں انسانوں کو بھیجا ہے، سانس عطا کی ہے، زندگی عطا کی ہے، لمحات عطا کیے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اللہ نے عطا کی ہیں تو ایک مقصد دے کر بھیجا ہے. اللہ نے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے بھیجا ہے.
ایسے نہیں بھیجا احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا کہ ہم کہہ دیا کہ بس ہم مسلمان ہیں، بس ختم، اب ہماری اعمال کی چھٹی۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ان اللہ اشتری من المؤمنین، انسانوں کا نہیں کہا، ایمان والوں کے جان اور مال کے بدلے ان کو جنت عطا کر دی۔ یعنی جان اور مال ہمارا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اللہ کی امانت ہمارے پاس ہے۔ اب ہم اپنے مال کو بھی ویسے خرچ کریں گے جیسے اس مالک کا حق ہے جس نے جو پہلے سے خرید چکا ہمیں جنت کے بدلے، اور ہم جان کو بھی ویسے استعمال کریں گے جیسے رب تعالیٰ کا حکم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جسم میرا ہے، میں اس کو اس انگلی پہ چیرا لگا دوں یا اس کو کاٹ دوں، بازو یہاں سے کاٹ دوں، تو میرے لیے جائز ہونا چاہیے کہ اللہ نے اگرچہ مجھے وجود دیا لیکن ہے تو میرا اپنا، میں اس کے ساتھ جو کروں میری مرضی، لیکن نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اسی وجہ سے نہیں کر سکتا کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک ہمیں سمجھ دے۔